محترم ناظرین السلام علیکم۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ کسی حالیہ انجری کا نتیجہ ہو یا جوڑوں کے امراض کا نتیجہ ہو، چند عام چیزوں کا خیال رکھ کر آپ اس مسئلے سے نجات یا اس کی شدت میں کمی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو چند ورزشیں اور آزمایا ہوا ایک کامیاب ترین گھریلو میٹھا نسخہ بتائیں گے۔ میٹھا سے مراد اس نسخے کا حلوہ بنا کر چینی یا شہد ڈال کر بھی آپ کھا سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھٹنوں کا درد چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ وجہ کچھ بھی ہو، کچھ گھریلو علاج اکثر ہر قسم کے گھٹنوں کے درد کے لیے کام کرتے ہیں۔ علاج درد کی شدت اور قسم پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھٹنوں کے درد کے لیے آپ کو جو طریقے بتائے جائیں گے، ان گھریلو علاج سے آپ یہ آزما سکتے ہیں، درد میں شدت میں کمی لا سکتے ہیں اور درد کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ گرم پانی کے تھیلوں یا گرم تولیوں یا آئس پیک کی شکل میں گرم پیک کا استعمال ایک بہترین اور آسان اینٹی سوزش ہوتا ہے اور گھر پر آسانی سے کرنے والا علاج بھی ہے۔ گھٹنے کے اوپر کی جلد پر براہ راست برف نہ لگائیں، اسے تولیے میں لپیٹیں اور پھر گھٹنے پر ہلکا نارمل دباؤ لگا کر رکھیں۔ برف ایک مؤثر درد دور کرنے والی دوا ہے۔ اگرچہ آئس تھراپی عام طور پر محفوظ اور مؤثر ہوتی ہے، لیکن ایک وقت میں 20 منٹ سے زیادہ برف کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ آپ کے اعصاب اور جلد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مساج تھراپی آتی ہے۔ گرم تیل جیسے تل کے تیل، خاص طور پر جڑی بوٹیوں یا دواؤں سے تیار کردہ آیورویدک تیل سے گھٹنے کی ہلکی مالش کرنا بھی ہزاروں سالوں سے گھٹنوں کے درد کے لیے ایک آزمودہ اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ مختلف قسم کے درد کے لیے اس طریقہ کار کی بہت زیادہ ہدایت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، آپ ران کے پٹھوں کی مالش کرنے کا اثر بہت مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کارڈیو جیسی سرگرمیوں کے دوران گھٹنوں پر دباؤ کم ہوتا ہے، جن میں جسمانی وزن اٹھانے والی ورزشیں جیسے اسکواٹس وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ آپ مقامی مساج تھراپسٹ کے ساتھ ملاقات کا وقت طے کر سکتے ہیں یا کسی فلاحی مرکز وغیرہ پر جا سکتے ہیں جو مساج تھراپی پیش کرتا ہے۔ عام طور پر جو مقامی مراکز ہوتے ہیں وہاں مساج تھراپی کے بعد گھٹنے کو گرم بھاپ دیتے ہیں، تھراپی دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد کے لیے کریپ بینڈیج کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کریپ بینڈیج جوڑوں کے گرد گھٹنے کے اندر یا جوڑوں کی نقل و حرکت کو محدود کر کے اور اس طرح درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایسا کمپریشن بینڈیج تلاش کریں جو ہلکا پھلکا ہو اور ہوا کے گزرنے کے قابل بھی ہو۔ یہ آپ کے گھٹنوں کو سہارا دینے کے لیے کافی تنگ ہونا چاہیے، لیکن اس سے خون کی گردش میں رکاوٹ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 4 پہ گھٹنوں کے درد کی مؤثر ایکسرسائز۔ اپنے گھٹنوں اور اس کے ارد گرد پٹھوں کے لیے ورزش کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ فزیکل تھراپسٹ سے ملیں اور جانیں کہ آپ کے گھٹنے کے درد میں کون سی مشقیں، کون سی ایکسرسائزز کام آئیں گی۔ گھٹنوں کے جوڑ اور اس کے ارد گرد کے پٹھوں کو نشانہ بنانے والی ورزشیں جب روزانہ کی جاتی ہیں تو گھٹنوں کے درد کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ورزش سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ گھٹنوں کے درد کو کم کرنے کے لیے اونچائی کا سہارا لیں۔ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی زخمی ٹانگ کو تکیے پر سہارا دینے کی کوشش کریں یا ٹانگ کو اونچا رکھ کے بیٹھیں۔ نمبر 5 پہ جسمانی طور پر ایکٹیو رہیں۔ زیادہ آرام نہ کریں۔ زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈیسک جاب ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ ہر 45 منٹ کے بعد اپنی جگہ سے اٹھیں اور کم از کم 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ضرور چکر لگائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ آپ کے پٹھوں کو کمزور کر سکتا ہے اور کھڑے ہونے، چلنے اور دوڑتے وقت آپ کے گھٹنوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹھنے کا طریقہ درست کریں۔ نمبر 6 پہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ وزن کم کرنے کے طریقے تلاش کریں اور صحت مند وزن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر پاؤنڈ جو کم ہو جاتا ہے گھٹنے کے درد کو کم کرنے کے طریقے میں شمار ہوتا ہے۔
کشن والے انسولیس والے جوتے استعمال کریں۔ فوم والے جوتے پہننے سے آپ کے گھٹنوں پر دباؤ کم ہو سکتا ہے اور گھٹنوں کے درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایکیوپنکچر آزمائیں۔ نمبر 7 پہ ایکیوپنکچر درد سے نجات دلانے والی تھراپی کی ایک مقبول شکل ہے جس کی ابتدا چینی طب میں ہوئی ہے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات کے لیے جسم کے مختلف مقامات پر آپ کی جلد کے مخصوص مقامات پر چھوٹی چھوٹی سوئیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ایکیوپنکچر سیشنز کے لیے ایک مستند ایکیوپنکچر پریکٹیشنر تھراپسٹ سے ملے آپ۔ نمبر 8 پہ زیادہ پریشر دینے والی ورزشوں سے پرہیز کریں۔ گھٹنوں کے درد کے دوران دوڑنا، جمپنگ اور کک باکسنگ جیسی گمبھیر ورزشوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بجائے درد کم ہونے تک تیز چہل قدمی پر سوئچ کریں۔ کسی فزیکل تھراپسٹ سے پوچھیں کہ کیا اور کب آپ زیادہ اثر والی ورزشیں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ یوگا کریں۔ پچھلے کچھ سالوں میں یوگا تھراپی نے مختلف قسم کے درد کو دور کرنے کے ایک مؤثر طریقے کے طور پر مقبولیت حاصل کی ہے۔ گھٹنے کے اوسٹیو آرتھرائٹس میں مبتلا 66 سے زیادہ افراد پر کی گئی ایک تحقیق میں گھٹنوں کے درد میں کمی اور گھٹنوں کے جوڑ کے کام میں بہتری کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ایک تصدیق شدہ یوگا انسٹرکٹر سے اپنے گھٹنے کے جوڑ کے لیے موزوں ترین یوگا سیکھیں۔ اگر آپ کو اپنے گھٹنے میں شدید چوٹ آئی ہے تو طبی مدد حاصل کرنے میں تاخیر بالکل نہ کریں۔ اگر مندرجہ بالا خود کی دیکھ بھال کے اقدامات گھٹنوں کے درد میں مناسب راحت فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ایک آرتھوپیڈک سرجن سے ملنے پر غور کریں، جو ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو جسم میں جوڑوں اور پٹھوں کی حالتوں کے علاج میں ماہر ہوتا ہے۔ اب آپ کو آزمایا ہوا کامیاب ترین نسخہ بھی بتاتے چلیں۔ بیل گری کا تازہ پھل لیں اور اسے دھوپ میں خشک کر لیں، یا پھر کسی پنساری سے پہلے سے ہی خشک بیل گری لے لیں۔ بیل گری گرینڈ کر کے اس میں اتنی ہی سوجی اور حسب ضرورت گھی مکس کر لیں تاکہ حلوہ تیار ہو جائے۔ پھر اس میں چینی یا شہد بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور رات کو سوتے وقت صرف 1 چمچ کھا کر سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہی رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناظرین اکرام، بیل گری ایک ایسا غیر معمولی پھل ہے جس کے استعمال سے ان گنت فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اردو میں اسے بیل پتھر بھی کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں بیل فروٹ یا وڈ ایپل کہتے ہیں۔ پنجابی میں بل کہتے ہیں، سندھی میں بل پتھر، کاٹھ، گدرو، کٹھوری یہ سندھی کے الفاظ ہیں۔ بنگلہ دیش یعنی بنگالی اور سنسکرت میں اسے بلوا بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کا درد دور ہو جائے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔